پچھلے سبق میں ہم نے تلاوت کافی آگے کی ہوئی تھی اور ترجمہ صرف چند سطور کا ہوا تھا، تو تبرکن 2-3 آیتیں تلاوت کر کے پھر اس جگہ پہنچیں گے جہاں تلاوت ختم ہوئی، پھر آگے چلیں گے۔ یہ جو آپ نے 6 پہ نشان لگایا ہوا ہے، یہ ترجمہ 6 سے شروع ہونا ہے اور تلاوت ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، لیکن اس سے پہلے ایک گزشتہ ترجمے سے متعلق جو یہاں گفتگو چلی تھی اس پر میں نے مومن صاحبی کی ثبوت کیا تھا، جن کو بغیر عمد ترونہا کا مطلب دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سوچ کہہ رہے تھے کہ غالباً جو ظاہری طور پر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ مراد ہے قرآن کریم کی کہ ہم نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا، دیکھ لو بے شک کہاں ہے ستون۔ حالانکہ وہ سٹائل بتا رہا ہے کہ اگر بغیر عمدن کہنا ہوتا تو وہیں بات ٹھہر جاتی اور دیکھنے نہ دیکھنے کی بحث ہی نہیں اٹھتی تھی، مگر بہرحال مومن صاحب ہی نے پھر میری مدد کی اور خوب تحقیق کے بعد اپنے خلاف حوالے اکٹھے کیے۔ یہی ہوا ہے نا مومن صاحب، یہ نہیں؟ ہاں دیکھو، اس کو کہتے ہیں دیانتدارانہ تحقیق، اور بڑے بڑے اعلیٰ حوالے ایسے ہمارے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے مفسرین کے ہیں جن کے زمانے میں کشش ثقل وغیرہ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اور کسی عمد کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ ان کی فہم کی رسائی یہاں تک ہونا اور قرآن کریم کی وہ معنی اختیار کرنا جسے مستقبل نے جس کے حق میں گواہی دینی تھی، یہ بہت عظیم الشان خراج تحسین ہے ان لوگوں کی دیانت اور تقوی کو بھی اور فراست کو بھی۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، حضرت امام راضی نے اس معنی کو ترجیح دی ہے، دونوں معنی بیان کیے ہیں لیکن اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، اور اس طرح وہ صفت کہیں گے اس کو، ترونہا کو۔ ترونہا عمدن کی صفت ہے اور معنی ہے بغیر مرئی ستونوں کے۔ ستون تو ہیں مگر نظر آنے والے نہیں، اور مراد یہ ہے کہ سماوات کے ستون تو ہیں مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ لسان العرب میں ہے، زجاج کہتے ہیں کہ آسمان ایسے ستونوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن ستونوں کو تم دیکھ نہیں رہے۔ بالکل وہی ترجمہ ہے۔ انہوں نے دوسرا معنی یعنی یہ ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے اور انہیں ایسے ہی تم دیکھ رہے ہو۔ فرا کہتے ہیں اس نے انہیں بغیر ستونوں کے اونچا کیا ہے اور تم ایسے ہی انہیں دیکھتے ہو۔ فرا نے اس ترجمے کو فوقیت دی ہے، پہلے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن دوسرا ترجمہ بھی ساتھ کیا ہے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے دوسرا بھی ممکن ہے۔
اس نے انہیں ستونوں کے ساتھ بلند کیا ہے مگر ان ستونوں کو تم دیکھتے نہیں ہو. لیث کہتے ہیں تم ان کے ستون نہیں دیکھتے جبکہ ان کے ستون ہیں. بس یہ ترجمے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ترجمہ میں نے کیا تھا وہ درست ہے، اور دونوں باتیں اس سے ثابت ہوئیں. میں نے کہا تھا قرآن کریم جو مستقبل کی پیشگوئیاں کرتا ہے تو ایسے حیرت انگیز استعمال فرماتا ہے اور ایسا محاورہ استعمال فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کی مستقبل پر نظر نہ ہو اور ان کو بالکل مختلف چیز دکھائی دے رہی ہو، ان کو اعتراض کا موقع نہ پیدا ہو اور وہ دیکھیں آگے گزر جائیں اور ایک معنی دماغ میں بنا بیٹھیں، جبکہ دوسرا معنی ان کے تصور سے متاثر ہوئے بغیر اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور وقت آنے پر وہ کھلتا ہے. تو اب یہ دونوں معانی ان کے سامنے تھے. جس کا یہ خیال ہو کہ ستون وتون کوئی چیز نہیں ہے وہ یہی ترجمہ کرتا ہوگا، مگر جو اہل علم تھے انہوں نے دونوں معانی کے امکانات ہمارے سامنے رکھ دیے. اب اس تشریح کے بعد جس کو سننے سے بعد میں آنے والے محروم رہ گئے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں پھر کریں گے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، یہ جو حیرت انگیز قرآن کریم نے جو پودوں کی نباتات کی نشو و نما کا نظام پیش فرمایا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تو تعجب میں مبتلا ہو یہ باتیں سن کر کہ کس طرح ایک ہی مٹی ایک ہی پانی سے طرح طرح کے انواع کے پھل نکلتے ہیں، مختلف صورتوں کے، مختلف رنگوں، مختلف خوشبوؤں، مختلف مزوں کے، اور پھر سات ٹکڑوں میں مزوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اگر یہ سن کر تجھے تعجب ہو تو فعجب قولہم، کیا ہی عجیب پھر ان کا ایک قول ہے، اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی خلق میں پھر دوبارہ اٹھیں گے دنیا سے، زمین سے. اور یہ جو محاورہ ہے کیا جب مٹی ہو جائیں گے انا لفی خلق جدید، اسی کا جواب پہلے آ چکا ہے. خلق جدید کے لیے مٹی ہی کام کرتی ہے اور اس کا مٹی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر خلق جدید عطا نہیں ہو سکتی. ہر چیز جو خلق جدید پاتی ہے وہ مٹی میں رولی جاتی ہے، جب وہ مٹی ہو جائے تو اس کی جگہ ایک خلق جدید رونما ہو جاتی ہے. اولئک الذین کفروا بربہم، دراصل یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے اور اس وجہ سے ان کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں. یہ طوق کا مضمون یہ کفر کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے کہ پری کنسیوڈ ہے ان کا یہ فیصلہ کہ خدا نہیں ہے، اور جب خدا نہیں ہے تو کائنات کے وہ معنی کرتے ہیں جس میں خدا کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو، اور وہ معنی پڑھ ہی نہیں سکتے جو کھلم کھلا خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اس سے اناق یہ بندھے ہوئے جانوروں کی طرح یا قیدیوں کی طرح جن کی گردنوں میں طوق ڈالے گئے ہوں، وہ آزادی سے نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی گردنیں بھی اکڑی ہوئی اور سخت ایک طرف رہتی ہیں، اور نہ انہیں سوچ بچار کی کوئی آزادی رہتی ہے. بس اناق کا کو مضمون ہے کفر کے ساتھ، جو خدا کا کفر کر دے پھر اس کی سوچیں بھی محدود ہو جاتی ہیں اور اس کی گنجائش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ایک لمبے عرصے تک رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ تجھ سے بدی کا مطالبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، قبل الحسنت بھلائی سے پہلے. وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ اس سے پہلے ان کے سامنے بہت سی مثل ظاہر ہو چکی ہیں.
مثل سے مراد ہے نمونے اور عبرت کے نشانات، اس سے پہلے گزرے ہوئے واقعات جنہیں بطور مثال انسان پیش کیا کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً تیرا رب بندوں پر بہت مغفرت فرمانے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب پکڑ میں بھی بہت سخت ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو پکڑے گا، مگر پکڑ میں بہت سخت ہے۔ لیکن عمومی اور جاری قاعدہ یہی ہے کہ لذو مغفرت للناس، کہ بندوں پر ان کے ظلم کے باوجود بھی بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کون برائی جلدی مانگا کرتا ہے بھلائی سے پہلے؟ کوئی ہے ایسا؟ کیوں جی؟ بعض چہروں پہ تعجب نظر آ رہا ہے۔ اشرف صاحب عموماً کوئی نہ کوئی کوڑی لاتے ہیں، چاہے دور کی ہو۔ سوچا ہے آپ نے؟ ویسے اکثر اشرف صاحب ٹھیک سوچتے ہیں، میں نے دیکھا، پوری بات نہ بھی ہو، کیونکہ انہوں نے بچپن میں قادیان میں درس سنے ہوئے ہیں نا، اس لیے کچھ ابھی تک باقی ہے اس کا اثر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے دعا کرو، وہ چاہتے ہیں کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو عذاب ہم پر آئے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہی چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ برائی بھلائی سے پہلے چاہتے ہیں، اور اس میں بہت ہی ایک دلچسپ منطق ہے اس کی بات کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہم عذاب نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں، عذاب دیکھیں گے تو ماننے والا رہے گا کون؟ جس کو عذاب پہلے پہنچ گیا اس کو بھلائی آ ہی نہیں سکتی پھر۔ اس لیے عجیب بیوقوف قوم ہے کہ پہلے اپنی بربادی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم حسنہ پائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ کہیں گے کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر کوئی ایک آیت تو اس کے رب کی طرف سے اتاری جاتی، کیوں نہ اتاری گئی؟ کاش ایسا ہوتا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی ایک ہی آیت اتاری جاتی۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو محض ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کو ایک ہدایت دینے والا نصیب ہوا کرتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ یہ اس کا جواب کیسے ہے؟ یہ فرمائیے، یا ایھا المومنون، بتائیں سوال کیا اٹھایا گیا ہے، جواب کیا دیا گیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت کیوں نہ اتاری گئی تیرے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس کا مطلب یہ ہے بھی وہ خود تو کچھ نہیں جانتا۔ ابھی مومنین داخل ہیں، مجھے پتا ہے مومنوں میں داخل ہیں، مگر میں مومن صاحب کو کہہ رہا تھا، سمجھے؟ فرمایا جی۔ جو قابل توجہ بات ہے، جس کے بغیر ترجمہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا اور بغیر ترجمہ سمجھے آگے گزرنا ایک بیکار بات ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہو گیا، مگر اس مضمون کو سمجھنا تو چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ محمد صاحب نے اگر نہ بتایا تو میں امام صاحب سے پوچھ لوں گا، پھر پوچھ لوں، نہیں بتانے لگے۔ ایک کی بات مجھے سمجھ آتی ہے، وہ کہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی دے گا، تو منصر ہے، یہی بات مجھے سمجھ آتی ہے۔
یہ بالکل غلط سمجھ آ گئی آپ کو آج اتفاق سے. آپ بتائیں عطار مجیب صاحب, اگر آپ نے نہ بتایا تو میں اگلا کس سے پوچھوں گا پھر؟ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہیں کوئی اندازہ نظر پھرا کے دیکھیں. کیا آپ کی بیگم صاحبہ سے پوچھوں گا؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اصل امام کون ہے. چلے جی تم آئیے. کہتے ہیں کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انظار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نبی مجسم نشان ہیں. یہاں سے چلیں نا پہلے. جی آیت میں لولا انزل علیہ آیت من ربہ, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں خود ایک اللہ کے مجسم نشان ہے, ان کے ذریعے اہم نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. بنی نہیں بات. انما انت منذر. کیوں جی ڈاکٹر کانتا, یا پاس کر جائیں گے آپ؟ ہیں کچھ ہے کہنے کی بات, یا نبی کا کام صرف ڈرانا ہوتا ہے, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام. فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آگے یہ کیوں فرمایا لکل قوم ہاد؟ ہر بشیر نذیر دونوں ہوتے ہیں. ہاں یہ نذیرہ ہوتا ہے, پر یہاں انما کہہ کے منذر کہہ دیا اور پھر فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہاتھ ہوتا ہے, تو کہ اس قوم کے لیے ہاتھ نہیں تھا؟ پھر انما کی وہ کیوں لگائی, حصر کیوں کیا, اور جواب کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ یہ جو اعتراض کر وہ لوگ جو یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں انبیاء پر کہ کوئی ایک نشان دکھائیں, اس بات کا قطعی ثبوت مہیا کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نشان دیکھ کر ماننے والے نہیں ہیں, اور ان کے لیے اب تیری حیثیت سوائے منذر کی اور کچھ نہیں رہی. اور وہ جو سیئہ مانگ رہے تھے قبل الحسنہ, اب وہ ان کو سیئہ ہی ملے گی. بس وہ لوگ جو نشان دیکھ کر ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی ایک تو دکھاؤ نشان, اور یہ جو مولوی ہمارے پلے پڑے ہیں ان کا یہی حال ہے. تمام مولوی اپنی کتابوں میں بھی اور ویسے بھی اٹھ کے تقریروں میں, اور وہاں جب اسمبلی میں گفتگو شروع ہوئی تھی وہاں بھی کہتے تھے کوئی ایک نشان مرزا صاحب کا. اتنے نشان ہوئے ہیں کہ ان کو ایک بھی دکھائی نہیں دیتا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دیکھ کر جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, اور ایسا شخص جو نشان دیکھنے کے باوجود اندھا ہو جائے اور شرارت سے مطالبے کرے, اس کے لیے رسول اللہ کو فرمایا تیری حیثیت سوائے منذر کی اور کوئی نہیں ہے. اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا, منذر کا پہلے, جو پہلی آیت کی ایک تصویر کھینچ دی ہے کہ تجھ سے یہ لوگ برائی پہلے مانگتے ہیں اور بھلائی کی بات بعد میں کرتے ہیں. ان کی مثال ہے یہ, جو برائی پہلے مانگتے ہیں وہ منہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے قول اور فعل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ہیں ہی برائی کے حقدار, اور حسنہ سے پہلے ان کو برائی مل جائے گی. تو محض ڈرانا سنت الہی نہیں ہے کہ صرف ڈرانے کے لیے بھیجا جائے. سنت یہی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا آتا ہے. مگر ان میں سے بعض بدبخت ایسے ہیں جن کے لیے اس کی ہدایت دینے کی صلاحیت کام نہیں آتی بلکہ محض ڈرانے کی صلاحیت کام آتی ہے. بس یہ وہ ترتیب اور یہ اندرونی تعلق ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار. اللہ جانتا ہے جو بھی کوئی مادہ حمل اٹھاتی ہے, وما تغیض الارحام, اور جو بھی رحم کم کر رہے ہوتے ہیں, وما تزداد, اور جو بھی وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ کل شیء عندہ بمقدار, اور ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق ہے. اب یہ بھی ایک بہت ہی عظیم الشان آیت ہے جو
ترونہا والا مضمون ہی رکھتی ہے، بغیر عمد ترونہا، کہ تمہیں دکھائی تو نہیں دے رہا کہ رحموں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس زمانے کا کسی طبیب کو یہ علم تھا کہ رحم کچھ گھٹا بھی رہے ہیں کچھ بڑھا بھی رہے ہیں۔ یہاں وہ ایکسکریشن کا نظام بھی جاری ہے اور انہضام کا نظام، جو طاقت کو جذب کر کے مختلف شکلیں بدلنے والا، اور جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کو باہر نکالنے والا، یہ دو نظام رحموں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی علم کسی کتاب کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طبیبوں کو یہ پتہ ہو۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ کچھ بن رہا ہے اندر، لیکن یہ کہ پوری چیزیں پورا ریجیکشن ہو رہی ہے، بعض ویسٹ پروڈکٹس باہر نکالی جا رہی ہیں، ان کا ایک مکمل انتظام ہے کس ذریعے سے وہ نکالی جاتی ہیں۔ اب جب سائنس نے ترقی کی ہے اور مختلف رحمی حالتوں کا تجزیہ کیا ہے، تو حیرت انگیز نظام ہے۔ تمام ریفیوز جو جیسے ہمارے بنتا ہے جسم میں، ویسے وہ جنین کے اندر بھی ویسٹ پروڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ لازمہ ہے کہ کچھ چیز گھٹائی بھی جائے گی۔ کسی چیز کو بدل کر ایسے مادے میں تبدیل کرنا جو جسم میں اضافے کر رہا ہے، آنکھ بنا رہا ہے، ہڈی بنا رہا ہے، جلد بنا رہا ہے، بال بنا رہا ہے، کان اور مختلف اعضاء کے مختلف جز، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بین ہی وہی چیز ہو تو پھر تو خون خود بخود ہی آنکھیں کان ناک بن جانا چاہیے۔ اگر جاتا خون ہے اور اس میں سے سلیکشن ہو رہی ہے تبھی آنکھ بن سکتی ہے، تبھی دماغ بن سکتا ہے، تبھی جلد بن سکتی ہے۔ تو سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ویسٹ پروڈکٹ لازم ہے، اور جب تک اس کو نکالنے کا انتظام نہ ہو، نہ جنین صحت مند رہ سکتا ہے نہ ماں صحت مند رہ سکتی ہے۔ تو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر حمل اٹھانے والی عورت یا مادہ کیا گھٹاتی ہے ارحام میں سے، وما تزداد، اور کیا بڑھاتی ہے، وہ کل شین عندہ بمقدار، اور یہ کسی اتفاق کے نتیجے میں نہیں ہے، ایک طے شدہ اندازے کے مطابق ہے، ایک ایسی ترتیب ہے جس خدا نے عناصر کو دے دی ہے اور ان میں ایک توازن پیدا فرمایا ہے۔ وہ توازن جو خدا نے پیدا فرمایا ہے قانون قدرت کے طور پر کار فرما ہے، اور اسے تبدیل کرنے کی کسی میں از خود مجال نہیں۔ بس یہ جو مقدار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپورشنیٹ ہے ہر چیز، یہ نہیں کہ کچھ چیزیں گھٹتی گھٹتی گھاٹی جائیں، کچھ بڑھتی بڑھتی بڑھی جائیں۔ جو عام قانون ہے، اگر صحت مند بچے پیدا ہوں جیسا کہ اکثر ہوتے ہیں، تو پھر جو چیز گھٹتی ہے اتنا ہی گھٹنا چاہیے تھا اس کو، اس میں ایک شوشے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جو چیز جتنی بڑھنی چاہیے بین ہی اس حد تک جا کر ختم ہو جائے گی جس حد تک اس کا بڑھنا مقدر کر دیا گیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور ظاہر کے حاضر کا بھی۔ الکبیر المتعال، بہت عظیم، بہت بڑا ہے۔ اب لفظ بڑا کبیر کے لیے پورا ٹھیک معنی دیتا نہیں، کہتے تو نہیں ہے بہت بڑا ہے، مگر کبر جو ہے لفظ اس سے کبیر نکلا ہے۔ اس میں جو عظمت شان ہے وہ ہے اصل پیش نظر، حجم کی وسعت مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقتوں، اس کی صلاحیتوں، اس کی شان کی عظمت جب تصور سے آگے نکل جائے تو اسے ہم کہیں گے کبیر ہے وہ۔ المتعال، اور بہت بلند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیر تو ہے مگر تم اس کے کبیر ہونے کے مضمون کو حقیقت میں سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری نظر کی پہنچ سے بہت بالا ہے۔ اس لیے کچھ حصہ جو تمہارے ساتھ واسطے میں آتا ہے، خدا تعالیٰ کے وہ قوانین جو تمہارے اوپر اثر انداز ہیں،
خدا تعالیٰ کی وہ صفات جنہیں تم روزمرہ کی زندگی میں جلوہ کر دیکھتے ہو، خدا کا وہ تعلق جو تم سے کبھی قائم ہوتا ہے مثبت یا منفی رنگ میں، ان سے تمہیں یہ تو اندازہ ہے کہ کبیر ہے، یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہو، لیکن یہ نتیجہ غلط ہے کہ اتنا ہی کبیر ہے جتنا تم نے سمجھا ہے، کیونکہ المتعال ہے، وہ تمہارے تصورات کی حدوں سے بھی بلند تر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے ہر شخص برابر ہے، من اسر القول، خواہ وہ بات کو چھپائے یا بات کو ظاہر کرے، یا یوں کہنا چاہیے لفظاً ترجمہ یہ ہوگا، جو شخص بھی تم میں سے اپنی بات کو چھپائے یا اسے ظاہر کرے، ایک ہی بات ہے، کوئی بھی خدا تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، یا وہ جو راتوں کو چھپ کر چلتا ہے، رات کے وقت چھپ کر چلتا ہے، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کو سر عام چلتا پھرتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے یہ فرق ہے، خدا کے لیے کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب والشہادہ اسی سے پہلے فرما چکا ہے، جو عالم الغیب اور عالم شہادہ ہو اس کی نظر کی راہ میں کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، اور وہ برابر اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہر چیز کھلی کھلی سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح رات کے بعض شعائیں ہیں جو رات کو کام آتی ہیں، ان کے ذریعے آپ تصویریں بھی کھینچیں، ان کی اینک پہن کر دیکھیں تو عام آدمی کو تو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ جو غیب کی اینک پہن کر دیکھتا ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اس کے مقابل پر جو خدا نے نقشہ کھینچا ہے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، بالکل مدھم سے الجھے ہوئے سے، کچھ رنگ بدلے ہوئے سے نقوش دکھائی دیتے ہیں، اور محدود دائرے تک، مگر ایسی نظر جس میں کچھ چھپی ہوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک تو مضمون ہے بات کا، معنی سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی معنی خواہ تمہارے الفاظ میں ڈھلیں یا نہ ڈھلیں، ڈھلیں تب بھی نہ ڈھلیں تب بھی خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور رات، ایک تو رات، اور اوپر سے وہ چھپا کے چلتا ہو اور بھی پردے ڈال رہا ہو اپنے اوپر، وہ بھی پتہ ہے، اور سارے نہار بھی پتہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ مستخفم باللیل میں تو سمجھ آ گئی کہ ایک کمال ہے کہ راتوں کو چھپا کر چلنے والے کو خدا دیکھ رہا ہے، سارے بالنہار کو تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر کیسے تعریف بن گئی؟ دن کو کھلے عام چلنے والا جو شخص ہے، جو انسان ظاہر کرتا ہے وہ ہوتا نہیں وہ، اس لیے سارے بالنہار میں جو اپنی چال دکھاتا ہے، اپنی شان بناتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے عیوب چھپا کے نکلتا ہے، اپنی خوبیوں کو نکھار کر نکلتا ہے، اور بعض انداز ایسے لے کر نکلتا ہے کہ لوگوں پر اس کے اچھے اثر پڑے، اس کا روب پڑے۔ تو فرمایا وہ بھی ظاہر تو ہے لیکن تم نہیں دیکھ رہے اس ظاہر کو، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر ظاہر کی حقیقت کو پہچاننا اللہ ہی کا کام ہے، وہ جانتا ہے کہ ظاہر کی کیا حقیقت ہے اور مخفی کی کیا حقیقت ہے۔ حضور یہ جو لفظ ہے ہاں یہ بھی حضور کی تائید کرتا ہے، سراب سے سارب بنا ہے، ہاں ہاں، اس میں بھی وہ اشارہ ہے۔ سارے بالنہار، بہت عمدہ، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے پیش فرمایا، جزاک اللہ۔ سارب جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے کھلے عام، اوجھل نہیں ہے، یہ اصل میں مومن صاحب نے بتایا ہے کہ عربی لفظ سراب سے نکلا ہے، اور سراب بھی کھلے میدان میں جس میں کوئی اوجھل نہ ہو وہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے دھوکہ، جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو
یہ مومن صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ نے جو معنی بتائے ہیں اس کی تائید یہ لفظ صارب خود بھی کر رہا ہے کہ بظاہر تو وہ وہی کچھ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے پیچھے آنے والے ہیں نہ معقبات ہیں، ایسے فرشتے ترجمہ کیا گیا ہے، مگر رات اور دن کو جو آگے پیچھے آتے ہیں ان کے لیے یہ معقبات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض رات کے فرشتے ہیں، بعض صبح کے فرشتے ہیں، بعض رات کے قوانین کی حفاظت کرنے والے ہیں، بعض صبح کے قوانین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے معقبات ہیں، خواہ وہ رات کو مستخفن ہو یا دن کو صارب ہو، اس کے مناسب حال فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمودہ کارندے بین یدیہ، اس کے آگے بھی چلتے ہیں، وہ من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک درس پر جب میں ترجمہ کرنے لگا یہی معروف، تو بالکل ایک دم جس طرح کوئی ہاتھ رکھ کے بلاک کر دیتا ہے ذہن کو، اور ایک ہی ترجمہ بار بار دماغ میں آ رہا تھا کہ اللہ کے امر یعنی تقدیر الہی کے جاری ہونے سے، اس کی ایک منفی معنوں میں جاری ہونے سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور وہ میں نے بیان کیا، بعض لوگوں کو تعجب بھی ہوا کہ یہ ترجمہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا قرآن کریم کو محاورہ اٹھا کے دیکھ لیں، من بچنے کے لیے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور امر کے ذریعے کے لیے بے کا محاورہ ہے، اور قرآن کریم میں ہر جگہ بین ہی اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ بے امر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے امر کے ساتھ کسی چیز کی حفاظت کر رہی ہے، من سے مراد اس کے امر سے، اس سے بچنے کے معنوں میں۔ تو یہ کیا معنی بنیں گے؟ یہ معنی یہ بنتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو موت کی تقدیر ہے، اگر ہر لمحہ موقعات اسے ہاتھ رکھ کر روکے نہ رکھیں، اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ زندگی کے مرنے کے مواقع ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے بے شمار ہیں کہ خدا کی تقدیر خاص ہی ہے جو اس تقدیر عام سے بچا رہی ہے۔ تو ایک تقدیر عام سے خدا کی ایک تقدیر خاص کے تابع بچانے والے ہیں، ورنہ تم لوگ زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ جو کچھ ان کا حال ہے، ان کا انفس، ان کی ذات کا، ان کے نفس سے مراد یہاں یہ افراد بھی لیے جا سکتے ہیں جیسے محاورہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن انفسہم سے مراد ان کی آخری نیتیں ہیں، اصل میں جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا اندر سے، جب تک وہ تبدیل نہ ہو اس وقت تک خدا تبدیل نہیں کرتا۔ اور یہ جو مضمون ہے اس کا مستخفن باللیل اور سارب النہار سے بھی تعلق ہے۔ وہ لوگ جو اندر کچھ اور چھپائے پھرتے ہیں اور ظاہر میں خیر چاہتے ہیں، ان کو خیر نہیں ملے گی جب تک آخری نیت جو اندرونہ ہے اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اور اس آیت کے مثبت رنگ میں اور معنی ہوں گے، منفی رنگ میں اور معنی ہوں گے، اور منفی رنگ کے معنی رکھنے والی آیت نے ایک اور جگہ اپنے سیاق و سباق سے ثابت کر دیا کہ یہاں منفی معنی مراد ہیں۔ اس آیت میں کھلا مضمون ہے، یہاں دونوں امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور اپنی بد حالت کو اچھی حالت میں نہیں بدل سکتی جب تک ان کے نفوس کے اندر جو آخری تحریک ہوتی ہے انسان کی
جو اس میں سچی نیت شامل ہوتی ہے، وہ ارادہ وہاں پیدا نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ارادہ پیدا ہو جائے تو اس پر عمل کرنا از خود نصیب نہیں ہوا کرتا، لیکن آغاز ارادے سے ہوگا، ایک قطعی فیصلے سے ہوگا کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی تقدیر اس کی مددگار ہو جاتی ہے اور وہی موقعات اس کے کام آتے ہیں۔ لیکن اگر ارادہ ہی کچھ نہ ہو تو پھر منہ کی باتیں ہیں، یا عمل بھی بیکار سا اور بے جان سا رہے گا اور اس میں برکت نہیں پڑے گی۔ دوسرا مضمون ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا نے نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کو مذہب کی اعلیٰ اقدار بخشیں اور نیک اعمال بنایا، جب تک وہ خود اس نعمت کی ناقدری نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس نعمت کو چھینا نہیں کرتا۔ اور یہ وہ مضمون ہے جیسے تحائف کا مضمون ہے کہ خدا کی طرف سے جب ایک ہدیہ عطا ہو جائے، تحفہ مل جائے، تو جب تک وہ لینے والا خود نہ اسے پھینک دے اور رد نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ خود اسے واپس نہیں لیا کرتا۔ بس نبوت کی نعمت جو کچھ بھی لے کے آتی ہے، وہ جب بھی ضائع ہوتا ہے لازماً انسان کا قصور ہے، کیونکہ خدا نے اپنا ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ ہم ہرگز عطا کردہ چیزوں کو، نعمتوں کو واپس نہیں لیا کرتے یہاں تک کہ وہ اپنی ان حالتوں کو نہ بدل لیں جو ان کی اندرونی حالتیں ہیں۔ جب وہ تبدیل ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد عقائد کا فساد، اعمال کا فساد ایک طبعی منطقی نتیجہ ہے جو بعد میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان باتوں پر نظر رکھتے ہوئے کسی قوم کے حق میں برائی کا فیصلہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو ٹالنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اسے چھوڑ کر اس کے سوا ان کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ والی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، پنجابی میں بھی یہ وہی معنی ہیں۔ هُوَ الَّذِي یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے، خوفاً و طمعاً، جب تم خوف کی حالت میں ہوتے ہو اور طمع کی حالت میں ہوتے ہو، دونوں صورتوں میں تم پر بجلیاں چمکتی ہیں، خوف پیدا کرتی ہوئی بھی اور طمع پیدا کرتی ہوئی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یہاں بجلی کے بعد بھاری بادل کیوں فرمایا ہے؟ کیوں جی؟ ادھر کچھ کسی کے دماغ میں بات گزر نکل رہی ہے کچھ تھوڑی۔ یہ جو بجلیاں چمکتی ہیں بھاری بادلوں میں بھی چمکتی ہیں، جو بوجھل ہوئے ہوتے ہیں، برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بجلیاں کڑک کر ان کے وہ بخارات کو اکٹھا کر کے قطروں میں بدل دیتی ہیں اور پھر وہ برس پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے ساتھ حالت میں ایسے بادل دکھاتا ہے، ایسی بجلیاں دکھاتا ہے جو بھاری بادلوں میں چلتی ہیں۔ اگر یہ پھوکے بادل ہوں تو جتنی دیر مرضی رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں، نہ بجلی چمکتی ہے نہ پانی برستا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہفتہ ہفتہ 10 دن یہاں بادل رہتے ہیں، مگر کہتے ہیں ڈرائی دن ہوگا۔ امام صاحب روزانہ صبح مجھے بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوگا، اوپر بادل آئے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل خشک دن ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی ان کی مگر ہو سکتی ہے، بادلوں کا ضروری نہیں کہ برس جائیں۔ اس لیے فرماتا ہے صحابہ الثقال، بوجھل بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور
رات جو ہے وہ خدا کی حمد کے گیت گاتی ہے، تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی رات کا جو نظام ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے اور حمد سے بھرا ہوا ہے، اور والملائکۃ من خیفت، اور فرشتوں کے لیے فرمایا اس کے روب سے، خیفت سے مراد ہے خدا کا خوف، ان معنوں میں طاری نہیں کہ فرشتوں پہ بجلی گر جائے گی، خیفت کا مطلب ہے مروب ہو کر، اس کے ایسے روب سے وہ مروب ہو جاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر چھا جاتا ہے کہ بہت عظیم وجود ہے جس سے یہ باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ رات کا برائی سے پاک ہونا اور حمد سے بھرا ہوا ہونا، یہ اگر نہ ہو تو یسبح الرعد بحمدہ، وہ خدا کی کو برائی سے پاک کیسے بیان کرتی ہیں اور اس کی حمد کے گیت کیسے گاتی ہیں؟ تو زبان حال مراد ہے کہ بجلی کڑکتی ہے تو زبان حال سے تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ جس قادر و توانا نے یہ نظام جاری فرمایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، صرف جلانے کی خاطر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ مقاصد کے لیے ہے، اور اس کو دیکھ کر از خود تسبیح اور تحمید کے مضامین دل سے اٹھتے ہیں۔ والملائکتوں میں اسی ان دونوں چیزوں کا، اس یسبح بحمدہ کا فاعل فرشتوں کو بھی بنا دیا ہے، اور رات کے ساتھ من خیفت نہیں لگایا، فرشتوں کے ساتھ من خیفت لگایا ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بجلی تسبیح کرتی ہے خدا کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کے ساتھ بوجہ اس کی خیفت کے۔ اگر یہ نہ ہو تو فرشتے پھر کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر ان دو افعال کو فرشتوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو پھر فرشتے کچھ کرتے ہی نہیں، پھر آیت ہی بے معنی ہو جائے گی من خیفت والی۔ یسبح الرعد والملائکۃ، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ ایک مضمون ہے، اور والملائکۃ من خیفتہ یہ دوسرا مضمون ہے، کیونکہ بجلی کے کڑکے تو بے جان ہیں، ان میں وہ خیفت کا مضمون آ ہی نہیں سکتا جو خدا کی شان کے ساتھ مروب ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل جو ہے وہ فرشتوں کی تسبیح و تحمید ہے، ان فرشتوں کی جو ان مضامین کو سمجھتے ہیں اور ان مضامین کو سمجھ کر ان کے دل بے انتہا مروب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تسبیح کے گیت گاتے ہیں جو بالعمد تسبیح ہے، اور بجلیاں اور ان کے کڑکے یہ بلا شعور ایک زبان حال سے تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر یہ تسبیح نہ ہو تو تسبیح بالعمد بھی ممکن نہیں، اس لیے پہلے اس تسبیح کا بیان فرمایا ہے جو زبان حال سے جاری ہے، پھر اس تسبیح کے مضمون کو سمجھنے والے، اس حمد کے مضمون کو سمجھنے والے وہ بول پڑتے ہیں جو بجلیوں کی زبان بتا رہی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور ان کے ذریعے جسے چاہے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور حال ان کا یہ ہے کہ خدا کی ذات میں جھگڑ رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو مصیبت میں ڈالتا ہے وہ خدا کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ قادر و توانا ہی ہے جو ان کو بجلیوں کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ شدید المحال، اور وہ گرفت میں بہت سخت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت کوئی خدا کے بارے میں بحثیں کرے، فضول لغو
اجتہاد کرے کہ خدا نہیں ہے، اس وقت اس پہ بجلی گر جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو بجلیاں گرتی کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ مراد سے یہ ہے کہ یہ سارا نظام دیکھنے کے باوجود وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ان کا حال یہ ہے بیوقوفوں کا کہ اتنا عظیم الشان نظام قائم فرما دیا گیا ہے، اور فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں تو مروب ہو کر حمد کے گیت گاتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو نہیں پتہ لگ رہا کہ خدا کے بغیر یہ نظام جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ یجادلون فی اللہ کا جو مضمون ہے یہ صرف بجلی کے نظام ہی سے قطعی طور پر لغو ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنا ایسی حالت میں جب کہ آسمان پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بجلی کے کڑکوں کے ذریعے بڑے بڑے مطالب حل ہو رہے ہیں جو ان کے بغیر ناممکن ہیں۔ وہ پانی جو آسمان پہ چڑھ جاتا ہے وہ دوبارہ زمین پہ برس ہی نہیں سکتا اگر بجلی کے کڑکے نہ ہوں، اور بجلی کے کڑکے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ خدا تعالیٰ کا نظام نہ ہو، جو ایک الگ استثنائی نظام ہے کہ جب بخارات اٹھیں گے تو بجلی بھی پیدا ہوگی محض اٹھنے سے، اور اگر اٹھنے والے بخارات کی بجلی مثبت ہے تو اپنے پیچھے وہ منفی بجلی چھوڑ کر جائیں گے، اور منفی بجلی سے لبریز پانی سے جب بخارات اٹھیں گے تو جب وہ اٹھیں گے تو منفی بجلی اوپر بھیجیں گے اور مثبت نیچے بھیجیں گے۔ تو بادلوں کی قسمیں ایسی ہو گئیں کہ کچھ بادل ہیں جو منفی بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو مثبت بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہیں۔ اب یہ دو بادل جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو گھر میں بجلی ہوتی ہے کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا؟ کتنا؟ کیا؟ 220 ہاں 220 240 یہاں یہ کیا چیز ہے 220 وولٹیج جو ہے وہی ہے پوٹینشیل، اور پوٹینشیل اصل میں ڈفرنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف 0 ہو تو دوسری طرف 220 درجے تک وہ بلند ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یعنی جس طرح زمین سے آپ 220 فٹ چیز کو اٹھائیں تو گرائیں گے تو زمین پہ گرتے گرتے وہ بے شمار طاقت پیدا کر چکی ہوگی، اور جب گرے گی تو اس کی طاقت پھر وہاں پھٹے گی ساری۔ تو بجلی میں بھی اس طرح بجلی کی مختلف طاقتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 220 ہے، 110 ہے، اور 6 وولٹ اور 1.5 وولٹ، یہ جو ہمارے بیٹری کے سیل ہیں یہ 1.5 وولٹ ہوتے ہیں۔ ان کو آپ دونوں طرف سے ہاتھ میں پکڑ لیں، ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل۔ اس طرح جیسے یہاں اتنی سی جگہ سے یوں گر جائے کوئی آدمی، اس کو چوٹ کیا لگنی، اس میں طاقتیں نہیں بنی ہوتی، لیکن چھت سے گرے پھر سمجھ آئے گی، اور مینارے سے گرے اور آسمان سے گرے تو یہ آسمانی بجلی آسمان سے گرتی ہے، اور اس کی وولٹیج بعض دفعہ کئی ملین تک ہو جاتی ہے، اور درمیان کی فضا اس کو روک نہیں سکتی پھر، کیونکہ یہ جو ہماری 220 وولٹیج تو پتلی سی بھی انسولیشن ارد گرد ہو جائے، ربڑ کی پتلی لہر آ جائے تو اس کو پھلانگ نہیں سکے گی، لیکن اس میں اگر آسمانی بجلی ہو تو دیواریں پھاڑ کے نکل جائے گی، ناممکن ہے اسے آپ سمیٹ سکیں۔ تو جب بادل ضروری نہیں کہ آپس میں ملیں، جب وہ مختلف سمتوں مختلف چارج والے بادل جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک بجلی جو بھرا ہوا بادل ہے وہ مثبت اگر وہ ہے تو منفی کی طرف وہ بجلی بھیجے گا، اور اصل میں منفی ہے جو الیکٹرانز وہ مثبت کی طرف جاتے ہیں، مگر یہ کہنے کے طریقے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ایک مثبت ایک منفی ان دونوں کے درمیان بڑی طاقت کے ساتھ
ताकत का इंतकाल होगा। वो जो ताकत का इंतकाल है वो फिजा में जहां ऊपर कुछ भी मिट्टी के जर्रे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमें नजर ही ना आ सकता अगर बीच में कोई जर्रात ना होते। वो जर्रात जलते हैं ना दिखाई देने वाले, और या पानी के कतरों को आग लगा देते होंगे। जो भी सूरत है, गैसों को जलाते हैं या जर्रात को, बिजली के कड़के इतनी गैर मामूली ताकत से एक दूसरे पर लपकते हैं कि बीच की फिजा जल उठती है, और उसको हम बिजली कहते हैं। और फिर बिजली के जो रास्ते बनते हैं वो क्या बताते हैं आपको? बिजली सीधी तो नहीं गिरती, मुख्तलिफ रास्ते बनाती है, उसकी जुबानें लपकती हैं, कोई इस तरफ से कोई उस तरफ से। क्यों जी, वक्त तो नहीं हो गया? नहीं है। हाँ बताएं। कुछ तो बोल रहे हैं इमाम साहब। एक शख्स को पता होना चाहिए, वो उसने पढ़ा हुआ है अच्छा भला, और मैं मजमून भी डिक्टेट कराता रहा हूं, वो नहीं समझ आ रही कि क्यों खामोश बैठा है वो शख्स। इशारा कर दिया कि नहीं पूछो तुमसे। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एक कानून है कि अगर एक चीज दूसरे की तरफ जाएगी तो आज खुद वो रास्ता बनाएगी जो सबसे कम दुश्वार है, और जो ज्यादा दुश्वार है उसको छोड़ देगी। तो कहते हैं पानी नीचे की तरफ बहता है, और जब बहता है तो सीधा तो नहीं जाता, कोई थोड़ी छोटी पहाड़ियां मामूली बनी होती हैं, उनको छोड़कर वो दाएं बाएं से निकलकर वो सबसे आसान रास्ता बनाता है। ये कानून कुदरत है। तो बिजली के कड़के बता रहे हैं कि आसमान में हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। कुछ ऐसा फिजा है जो बिजली को कबूल करने के लिए तभी जोश नहीं रखती। उसको कहते हैं इंसुलेटेड। इंसुलेशन की ताकत है, जैसे लकड़ी है, लोहे में है ताकत बिजली को कबूल करके इजाजत देना कि मुझ में से गुजर जाओ। बाज मादे हैं जो इजाजत नहीं देते। तो उस ऊपर की फिजा में भी कुछ न कुछ मादे मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जो इजाजत नहीं देते बिजली को, और बिजली के पास इतना वक्त नहीं इतनी ताकत से बरसे और उनको जला के निकल सकती है। मगर जब साथ निस्बतन आसान रास्ता मौजूद है जहाँ इजाज़त देने वाले हिस्से हैं, तो फिर खुद ब खुद कभी इधर से लपकती है, कुछ इधर से लपकती है, उसकी ज़ुबानें पैदा हो जाती हैं। 4-5 दफ़ा ज़ुबानें बाज़ दफ़ा चमकती हैं। और इस निज़ाम के से पानी का उतरना वाबस्ता है, क्योंकि जब बिजली की लहरें बुखारात में से गुजरती हैं तो उनको वो हिस्सा बुखारात का जो भारी हो उसको वो मुंजमद करती हैं, जो पतला हो उसको मुंजमद नहीं करती। अब ये भी वजह है जो सहाबा इस्तिकाल फरमा दिया है। कुरान करीम के अल्फाज, उनका चुनाव इतने मरबूत हैं हैरत अंगेज तौर पे कि एक की तरफ तवज्जो ना हो तो अगले की भी नहीं समझ आएगी। वो बादल जिनमें बुखारात अपनी बारीक सूरत में हैं, बहुत ही मॉलिक्यूलर सूरत में हैं, उनसे बिजली जितनी मर्जी गुजर जाए वो इकट्ठे होकर बरस सकते ही नहीं। वो बुखारात जो कसीफ होकर कोलाइडल बन चुके हों सोल्यूशन। कोलाइडल का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स 4, 5, 8, 10 या ज़्यादा या 100, 1000 वो एक दूसरे से पहले ही जुड़ चुके होते हैं। और ये जो दबाव है ये पहाड़ों की रोक से अक्सर पैदा होता है। तेजी के साथ बादल जा रहे हैं, आगे पहाड़ों ने रोक दिया, तो जिस तरह क्राउड भाग रहा हो, आगे दीवार आ जाए तो सब आपस में एक दूसरे से इकट्ठे हो जाते, एक दूसरे पे गिरने लग जाते हैं, स्टैम्पीड हो जाती है, बाज कुचले जाते हैं नीचे। तो इस तरह इनके जो ज़र्रात हैं पानी के, वो मैकेनिकली एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं। पीछे से हवा के दबाव हैं और आगे पहाड़ खड़े हैं। और उस वक्त अगर कोलाइडल हालत में बिजली गिरे, जब ये सिकाल हो चुके हों, तब पानी बनते हैं, वरना नहीं बन सकते। तब बर्फ बनेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। तो वो जो बिजली गुजरती है वो मुंजमद इस तरह करती है जैसे आपको 220 की
وولٹ خدا نخواستہ آپ کو نہیں مطلب کہ جس کو لگے اس کو 220 کی وولٹ بھی لگے تو سارا جسم دہی بن جاتا ہے، خون کی دہی. تو اس طرح خدا آسمان میں دہی بنانے کے لیے، یعنی پانی کی دہی بنانے کے لیے بجلی کی لہروں کو استعمال فرماتا ہے. اور جتنا بڑا پھیلا ہوا نظام ہے وہاں کو 6 وولٹ کے سیل تو نہیں کام آ سکتے، اتنا بے شمار کام ہے. وہاں ہائی وولٹیج کی بجلیاں ہی ہیں جو یہ کام کر کے دکھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتی ہیں. پھر کسی کو پتا ہے؟ اگر تسبیح اور تحمید کا مضمون سمجھنا ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے. یہ اوزون بنا دیتی ہیں اور کھاد بناتی ہیں. ایک دن میں جو بجلی کے کڑکے پہاڑوں پر کھاد بنا رہے ہیں وہ سارے سال میں ساری دنیا کے کارخانے مل کر بھی نہیں بنا رہے، جو آرٹیفیشل مینورنگ کے لیے وہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو کڑکے ہیں یہ بجلی کے آکسیجن نائٹروجن وغیرہ جو بھی فضا میں ہیں ان پر اتنی جب بجلی بڑی گرتی ہے تو ان کو پارا پارا کر کے آئونائز کر دیتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ جڑتے ہیں اور اس سے پھر وہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں. جب وہ پانی میں تحلیل ہوں تو ایمونیا جو کھاد کا بہت ایک بڑا ذریعہ ہے، ایمونیم سلفیٹ بن جائے گی، کچھ اور ایمونیم کی قسمیں ایمونیم نائٹریٹ بن جائے گی، وہ پھر پانی کے ساتھ پہاڑوں پر برستی ہے. اور وہ پھر دریاؤں میں تبھی کہتے ہیں دریاؤں کا پانی بڑا زرخیز ہوتا ہے. وہی کھاد پانی میں بہتی ہوئی پھر کھیتوں تک پہنچتی ہے اور اسی کی وجہ سے اوپر پہاڑوں پر روئیدگی پیدا ہوتی ہے. اگر سوکھا پانی ہو، خالی پانی، تو پہاڑوں پر کچھ بھی نہ ہوگے. کیونکہ پہاڑوں پر پانی برسنے کا ایک نقصان بھی ہے کہ وہ سب کچھ بہا کے نیچے لے جاتا ہے. تو ہر دفعہ پانی تازہ کھاد مہیا کرتا ہے پہاڑوں کو، اور یہ بھی بجلی کی وجہ سے ہے. پھر اوزون گیس بنتی ہے. اوزون گیس وہ ہے جو اگر زیادہ دیر تک رہے تو خطرناک ہے، زندگی کو ہلاک کر سکتی ہے، مگر چند لمحے کے لیے اس کا آنا جانا جو ہے وہ ساری فضا کو ہر قسم کے جراثیم اور گندگی سے پاک کر دیتی ہے. تبھی جب بادلوں کی ہوا آتی ہے نا، بڑی تازہ ہوا ہے، بڑی مزدار سے، وہ کیا چیز ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں اوزون ملی ہوتی ہے. اور اوزون ہی ہے جو فضا میں وہ تازگی پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فضا میں وہ کچھ بادل ہیں، کچھ نمی ہے، وہ لہریں ہیں جس سے جو بارش کے ساتھ آیا کرتی ہیں. وہ احساس فرحت دراصل اوزون سے پیدا ہوتا ہے. یہ مراد نہیں کہ فرحت کو احساس اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کا ایک احساس فرحت ہے، ٹھیک ہے، وہ اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ان فضاؤں میں. تبھی پہاڑوں پر اوزون چونکہ اکثر اپنا عمل دکھاتی رہتی ہے، اس لیے پہاڑوں کی فضائی اور ہے. آپ پنڈی سے بیٹھ کے مری جائیں، وہاں اترتے ہی سانس لیں گے، بڑی واہ واہ کیا بات ہے. تو وہ کیا بات ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کے بعد خیفت پیدا ہونا اس مضمون کو سمجھے بغیر ہو نہیں سکتی. اور آپ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے پھر تسبیح بھی کرنی ہے اور حمد بھی کرنی ہے. اس لیے میں نے وقت لے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حیرت انگیز ایک نظام ہے. اور اس کے باوجود اسی نظام کے ساتھ بعض لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. جو موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈیمز کو بھی. مگر وہ لوگ ہیں جو بے عقل لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ اسی نظام کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. فلا مرد لہ، پھر ان کو بچانے والا اور کوئی نہیں. اور اس کے باوجود دیکھ لیں وہم یجادلون فی اللہ ہے. صرف یہ ایک نظام آپ دیکھ لیں
کسی میں ایک ذرہ بھی عقل ہو تو اس نظام کو دیکھنے کے بعد خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نظام جو ہے مربوط ہے اور استثنائی صورتیں رکھتا ہے، ایسے قوانین رکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتے. وہ صرف پانی کے اٹھنے اور اس کے اکٹھا ہونے اور اس کے برسنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہماری غذا صرف پانی سے نہیں ملتی بنتی بلکہ اور بھی چیزوں سے بنتی ہے، مگر یہ پانی غذا کے سامان ساتھ لے کر آتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو حضور جو باقی زمین ہوتی ہے مثلا جہاں یہ بارش والا پانی نہیں برستا، یہ کڑکے اس میں بھی کھاد کا انتظام نہیں، کڑکے پانی میں اوپر کھاد بناتے ہیں اوپر کی فضا میں، مگر پانی یہاں نہ پہنچے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی نہ پہنچے؟ جتنا پانی ہے آسمان سے برستا ہے. زمین والا پانی تو دھوکہ ہے ایک، آسمان کا پانی نہ برسے تو نیچے غائب ہونے شروع ہو جاتا ہے. سمندر سے پانی اٹھانے کا نظام یہ حیرت انگیز نظام ہے جس کا اس سے تعلق ہے. کتنا بڑا کاروبار ہے یہ. روزانہ سمندر سے بے شمار پانی اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پھر آپ کے لیے مفید بن کر اترے اور پھر اس سے آپ کی زندگی کا نظام چلے. اور کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، سوائے اس کے کہ بجلی کے کڑکے وقت تھوڑی سی آواز آتی ہے، ورنہ خاموشی سے سارا ہر وقت ہو رہا ہے کام. اور اٹھتا ہے تو دوسرا اس کا نظام ہے پیوریفیکیشن کا. وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جو گند ہیں پانی کے اندر وہ ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور صاف ستھرا اٹھتا ہے، اور نمکیات سمندر کی سمندر ہی میں رہنے دیتا ہے. اگر وہ بھی لے کر اٹھتا تو بعید نہیں تھا. بہت سے فیومز ہیں جو اپنے زہر لے کر اٹھتے ہیں. ذرا سے بھی وہ کسی ایسی جگہ لیبارٹری میں آپ جائیں جہاں نائٹرس فیومز ہوں، نائٹرک ایسڈ کی پیدا کردہ فیومز ہوں، تو خوفناک پنجنٹ ہوتے ہیں، وہ سانس نہیں لیا جا سکتا. اور اکثر چیزوں میں فیوم ساٹھ اٹھتے ہیں، ورنہ بدبو کیوں ہو، خوشبو کیوں ہو. مگر پانی کا عجیب نظام ہے، یہ سب گندگیاں سب ملاوٹیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور اتنی پیوریفیکیشن کا نظام، اور پھر اس کی ٹرانسپورٹ کا نظام، اور ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے ہواؤں کو چلانے کا نظام، اور پھر ان کو روکنے کے لیے پہاڑوں کا نظام، اور اوپر چڑھتے ہی نہ چلے جائیں، اس روکنے کے لیے کہاں تک جائیں اور آگے نہ چلیں اس کا الگ نظام. تو یہ وہ نظام ہے جس کے بعد کسی دہریت کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں رہنا چاہیے، مگر ان کے سوا جو پہلے کفر کرتے ہیں، پھر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، پھر وہ نتائج کا استنباط کرتے ہیں. اچھا جب وقت ہو گیا، کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 14 ہو گئی ہیں.